الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آج کے درس میں سورۃ اللہب تلاوت کی گئی. اس کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، سورہ تبت بھی کہتے ہیں اور سورہ مسد بھی کہتے ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ نصر تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد یہ سورہ لہب رکھی گئی ہے. دونوں میں ربط یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہوا، اور اس صورت میں ابو لہب کے انجام بد کا تذکرہ ہوا، برے انجام کا. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، دشمن کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. جب اللہ کی مدد آ جائے تو بڑے سے بڑے دشمن کو ختم کرنا اللہ کی مدد کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابو لہب جیسا مالدار، خوبصورت اور قبیلے اور خاندان والا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن جب اللہ کی مدد آئی اللہ نے اپنی مدد سے اس جیسے طاقتور شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے رکھ دیا، اس کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیا. اس لیے سورہ نصر کے بعد سورہ لہب رکھی گئی. اب اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ ہے. ان کے بارے میں پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی، یہ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں بہت سارے مشرکین تھے، بہت سارے مخالفین تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بہت تھے. کسی کے نام سے سورت نازل نہیں ہوئی سوائے ابو لہب کے. ابو جہل وہ بھی کتنا سخت مخالف تھا. عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، امیہ ابن خلف، ولید بن مغیرہ. مکہ مکرمہ میں کتنے کفار تھے، کتنے کفار مکہ تھے جو بڑے کٹر سے کٹر دشمن تھے، سخت مخالف تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اسلام کے، مسلمانوں کے، اور انہوں نے تکلیفیں بھی بہت پہنچائی. لیکن سوائے ابو لہب کے اللہ رب العزت نے کسی کے بارے میں سورت نہیں اتاری. وجہ اس کی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اصل میں ابو لہب کی جو دشمنی ہے وہ سب سے خطرناک ہے. ابو لہب کی جو دشمنی ہے وہ سب سے خطرناک ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے. بچپن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر نبوت ملنے تک اس نے ایک ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، ایک ایک عمل کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. اب اس میں اتنے کتنے معجزات دیکھے ہوں گے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی اچھی عادتیں، کتنے اچھے اخلاق، کتنی اللہ کی مددیں، پھر بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن گیا. ایک وجہ تو یہ. دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اس کو کتنی خطرناک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس کے بھتیجے ہیں، اگر وہ ایمان قبول کر لیتا ظاہر سی بات ہے اس کا بھی کتنا بڑا مقام ہوتا ہے اسلام میں، اسلام اور مسلمانوں میں اس کا کتنا بڑا مقام ہو سکتا تھا. اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کا چچا، اور وہ بھی مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کتنی عزت ہوتی اس کی، کتنا مقام اور کتنا اونچا رتبہ ہوتا. لیکن الٹا اس نے اتنی مخالفت کی کہ جس کی حد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت دی نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک تو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے.
3 سال تک تو خفیہ لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 3 سال کے بعد ایک آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کھل کر دعوت دیجیے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑ ہے جہاں صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، تو صفا پہاڑ پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سب کو جمع کیا۔ یہ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جس کو کوئی اہم اطلاع دینی ہوتی تھی تو وہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو اطلاع دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، قریش کو جمع کیا۔ وَصَبَحَا، یہ صبح کتنی خطرناک ہے، یعنی صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، جمع ہو جاؤ، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو فیر، اے بنو مالک، بنو کنانہ، بنو عدی، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر ایک ایک قبیلے، ایک ایک قریش کی شاخ کا نام لیا، اور اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کا تو اپنی پھوپھیوں کا، حضرت فاطمہ کا نام لے کر سب کو جمع کیا، اور پوچھا کہ میں تم لوگوں میں کیسا ہوں؟ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے ہمارا تجربہ نہیں ہے، آپ کے بارے میں جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم نے ابھی جس حال پر ہو تم لوگ، کفر پر، شرک پر اور رسم و رواج پر، اگر اسی پر جمے رہیں تو پھر تم سخت عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ میں اس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، تم بت پرستی، شرک اور ساری بری عادتیں چھوڑ دو اور توحید کا اقرار کر لو۔ تو اب سارے رشتہ دار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دیکھیں سب سے اس میں بے شرم اور گھٹیا انسان یہ ابو لہب تھا۔ وہ سارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ گھٹیا اور بے شرم انسان کون تھا؟ ابو لہب۔ سارے رشتہ داروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہضم کر لیا، سن لیا، ٹھیک ہے، آپس میں کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو کسی نے کوہنی ماری، کسی نے کچھ کہا، لیکن کسی کی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب اکیلا بدبخت اور اکیلا بے شرم اور گھٹیا انسان تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کہا، تبن لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جائے، یہ اس بات کو بتلانے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گویا بددعا یا جملہ کہا۔ دیکھیے اس کا گھٹیا پن، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی دیکھیے۔ ایک تو یہ واقعہ، اس کے بعد بھی پھر ہمیشہ اس نے دشمنی نبھائی، ہمیشہ دشمنی کا سلوک، کوئی غیر بھی اتنا دشمنی نہیں کر سکتا جتنا اس نے کیا ہے۔ ایک صحابی ہے طارق ابن عبداللہ محاربی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حج کا موسم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج کے موسم میں، حج کے وقت میں جو عرب کے مختلف قبیلے آتے تھے اور وہاں بازار لگتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جا رہے ہیں، عکاظ میں، ذوالمجنہ اور ذوالمجاز، جو الگ الگ بازار تھے، بازاروں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک خوبصورت انسان اونچے قد کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے پنڈلی پر، اس کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے پتھروں کے، وہ 2 تھیلے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے اور وہ پتھر مار رہا ہے اور لوگوں کو چلا کر کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ پاگل ہے، میں اس کا چچا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا۔ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، چچا ہے اور وہ پیچھے لگا ہوا ہے، سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، پاگل کہہ رہا ہے، پھر پتھر بھی مار رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں سے لے کر جو پنڈلی کے درمیان کا حصہ ہے اس سے خون بہہ رہا تھا، اور آپ کے مبارک جوتے بھی خون سے رنگی، اتنا مار رہا تھا وہ پتھر۔ سگا چچا ہے لیکن کتنا بدبخت ہے، کتنا خبیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اس نے پہنچائی، دلی تکلیف، جسمانی تکلیف بھی، ظاہری باطنی، ہر طریقے سے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے بنو ہاشم، وہ سب جمع ہوئے۔ تیسرا واقعہ سنیں،
سب جمع ہوئے اور سب نے ارادہ کیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں سے آدھے سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اس زمانے میں رواج تھا کہ خاندان والا جو بھی آدمی ہو، وہ حق پر ہو یا ناحق ہو، اس کا ساتھ دیا جاتا تھا. عرب میں یہ رواج تھا کہ ہم اپنے خاندان کا آدمی ہے تو بس اس کا ساتھ دینا ہے، یہ ان لوگوں کا ذہن تھا. تو بنو ہاشم جمع ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا تو کچھ سالوں کے بعد سب بنو ہاشم جمع ہوئے اور مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، کوئی ان پر ہاتھ نہ اٹھانے پائے. اس وقت ابو لہب کہتا ہے کہ نہیں، تم ساتھ دو، میں ساتھ نہیں دوں گا. وہ الگ ہو گیا. اسی طریقے سے جب سارے قریش نے مل کر بائیکاٹ کیا، یہ چوتھا واقعہ اس کی دشمنی کا. سارے قریش نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان کو ہمیں بھوکا رکھنا ہے، ان کو ہمیں پیاسا رکھنا ہے، ان کو ہمیں تڑپانا ہے، ان کو ہمیں ہر طرح کی تکلیف پہنچانی ہے. تو شیب ابو طالب کی جو جگہ تھی، جو جنگل تھا، اس میں 3 سال تک یہ لوگ مسلمان بھی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار بنو ہاشم جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو سب جو ہے بائیکاٹ جھیل رہے ہیں. لیکن یہ ابو لہب اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ نہیں، وہ قریش کے ساتھ ہیں. الٹا وہ اتنا بے رحم اور اتنا سخت دل تھا کہ اس وقت میں جب مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلکتے تھے، جب پیاس سے وہ تڑپتے تھے، بڑے کیا چھوٹے کیا، 3 سال تک وہ لوگ اس گھاٹی میں قید رہے. تو اس وقت جو ہے کوئی تاجر آتا تھا باہر سے، کوئی تاجر آتا تھا اور وہ مسلمانوں کو کچھ بیچنا چاہتا تھا، بنو ہاشم کو کچھ بیچنا چاہتا تھا، تو ابو لہب آ جاتا تھا. ابو لہب آ کر کہتا تھا کہ ان کو مت بیچو، ان کو مت بیچو، اگر بیچنا ہے تو اپنی چیز کی قیمت 10 گنا 20 گنا 50 گنا بڑھا کر بیچو، تاکہ یہ لے نہ سکیں. تمہارا جو بھی نقصان ہوگا وہ میں اپنے جیب سے بھروں گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے. تاکہ مسلمان بھوکے رہیں، تاکہ یہ لوگ بھوکے رہیں اور اپنا مشن چھوڑ دیں. بتائیے کتنا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ جب بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، تو ایک مرتبہ ابو لہب کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو مسلمان ہو، دیکھتے ہیں، پہلے بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کیا ملے گا، کچھ سمجھوتا کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا، یعنی کچھ ملنا چاہیے، کچھ عہدہ ملنا چاہیے، کوئی بڑا مقام ملنا چاہیے، میں آپ کا چچا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تجھے آپ کو بھی وہی ملے گا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے. سارے مسلمانوں کو جو ملتا ہے، جو حق ملتے ہیں اسلام لانے کے بعد، وہی آپ کو بھی ملیں گے. تو اس نے فوراً کہا تباً لہذا الدین، یہ دین کتنا برا ہے، ہلاکت ہے اس دین کے لیے، بربادی ہے اس دین کے لیے، کہ اس دن میں آ کر میں کیا کروں گا، پھر مجھے جب کچھ ملنے والا نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ملے گا، کوئی مقام نہیں ملے گا، کوئی مرتبہ نہیں ملے گا، پھر میں اپنا پرانا دین کیوں چھوڑوں. یہ اسی طریقے سے اس کی دشمنی کا واقعہ، چھٹا واقعہ، اس کے 2 بیٹے تھے، بیٹے اس کے 3 تھے، لیکن 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ، یہ 2 اس کے بڑے بیٹے تھے. ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی، ان دونوں کی شادی اس زمانے میں نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما. ان دونوں سے ابو لہب کے 2 بیٹوں کی منگنی ہوئی تھی اور نکاح بھی ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. تو جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب کے بارے میں اس نے مخالفت شروع کی، اور ابو لہب کے بارے میں یہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی، تو اس نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلے ان کو برا بھلا کہو، ان کو گالیاں دو، اور پھر ان کے منہ پر ان کی بیٹیوں کو طلاق دو. تو جو ایک بیٹا تھا عتیبہ جس کا نام تھا، ایک بیٹا تو آیا، اس نے طلاق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ کے قرآن میں ہمارے باپ کے بارے میں یہ صورت نازل ہو گئی، اس لیے اب ہمارا رشتہ ختم.
اس نے تو بات کی اور چلا گیا. لیکن جو عتیبہ نام کا بیٹا تھا وہ بڑا سرکش تھا, پورا باپ کا رنگ تھا اس میں. اس نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف تھوکا اور پھر طلاق دے کر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بد دعا کے جملے نکل گئے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا. تو یہ دیکھیں ابو لہب کی مخالفت کا چھٹا واقعہ. تو پھر خیر وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ اس کو, وہ لوگ کافر تھے لیکن ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پورا یقین تھا. ابو لہب کو بھی ابو لہب نے پوچھا کہ تو نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تو انہوں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے بد دعا دی ہے, اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. تو ابو لہب نے کہا کہ اب تو بچ نہیں سکتا. تو جب بھی ابو لہب سفر میں جاتا تھا تو اس کی خاص حفاظت کی جاتی تھی, اس بچے کی. ایک مرتبہ وہ ملک شام کے لیے سفر پر گیا تو ابو لہب نے کہا, سارے قافلے میں جتنے قریش تھے, جتنے قریش کے لوگ تھے, ابو لہب نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بد دعا قبول ہونے ہی والی ہے, اس لیے ہمیں اس کی خاص حفاظت کرنی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھو سرکشی کتنی خطرناک ہوتی ہے. اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے, سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حق پر ہیں, ان کے زبان سے نکلا ہوا جملہ پورا ہو کر رہتا ہے, میرا بیٹا اب نہیں بچے گا, پھر بھی وہ قبول نہیں کر رہا ہے اسلام. دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا. سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی حرکتیں ایسی ہیں جیسے سمجھا ہی کچھ نہیں. تو خیر ایک جگہ ملک شام کے راستے میں وہ لوگ سفر کے لیے جا رہے تھے, ایک جگہ وہ رات میں پڑاؤ کیا. تو یہ جو بیٹا تھا عتبہ, اس کو سلانے کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا, سب کے پاس جو جو سامان تھا سارا سامان جمع کیا, قافلے کے بیچ میں رکھا اور پورے سامان کا جو ڈھیر لگ گیا اس ڈھیر کے اوپر اس کو سلایا تاکہ کوئی کتا یا شیر کوئی جانور اس پر مسلط نہ ہو جائے. تو پورا سامان جمع کر کے ڈھیر بنا دیا اس کا بڑا, جیسے پہاڑ کی طرح چھوٹا ٹیلا بنا دیا سامان کا, اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور سارے قافلے والے اس کو گھیر کر سو گئے. لیکن اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو اللہ کو کون روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی رات جو ہے ایک شیر آیا اور شیر جو ہے سب کے منہ اس نے سونگے, سب کے منہ سونگے, اور سونگ کر پھر وہ چھلانگ لگا کر اوپر گیا سامان کے اوپر اور وہیں جا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. خیر ابو لہب جو ہے اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا اور ایسی سخت دشمنی تھی اس کو. 6 واقعات سنے آپ نے. تو اس وجہ سے ایک تو قریبی رشتہ دار ہے, اس کو تو پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. اس نے تو ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات دیکھے تھے, پھر بھی مسلمان نہیں ہوا. اور پھر دشمنی اتنی کی اس نے, اتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو اتنی نفرت تھی, اس وجہ سے خاص اس کے لیے سورت اس کے خلاف اتری ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں اس کا اور اس کی بیوی کا انجام بیان کیا ہے. فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی وہ برباد ہو جائے. وتب, اور وہ برباد ہو بھی گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دی, یقینی خبر ہے. اور ایسا ہی ہوا غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر جو پہلی لڑائی ہوئی اسلام اور مسلمانوں کی اور کافروں کی جو پہلی لڑائی ہوئی, اس کے صرف 5 دن یا 7 دن کے بعد, 5 دن یا 7 دن کے بعد. وہ بدر میں تو 70 کافر بڑے بڑے سردار مارے گئے, یہ اکیلا بچ گیا تھا. یہ اکیلا بچ گیا تھا ان میں سے. تو یہ چونکہ ڈر کے مارے بدر میں گیا ہی نہیں, ڈر کے مارے یہ بدر میں گیا ہی نہیں, کیونکہ معلوم تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن ہوں, میں گیا تو ضرور مارا جاؤں گا. تو اس نے اپنی جگہ پر ابو جہل کے بھائی کو بھیج دیا اور یہ خود گھر پر رہ گیا. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس پر ایک تعاون کی بیماری, ایک گٹھلی اس کے گردن پر آ گئی. تعاون کی بیماری اس پر مسلط ہوئی. ایسی بیماری تھی, مکہ میں مشہور تھا کہ یہ بیماری جس کو آتی ہے وہ پھیلتی ہے, یہ بیماری جس کو آتی ہے وہ پھیلتی ہے. تو جیسے ہی اس کو یہ بیماری شروع ہوئی تو اس کے بیٹوں نے اس کو ایک الگ گھر میں ڈال دیا, دور.
کوئی اس کے قریب جا رہا, کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو سڑ سڑ کے مر گیا. اس کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اس کے بیٹے جو ہے اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں یہ بیماری اس کی ہمیں نہ لگ جائے. تو حبشی غلام بلوائے گئے, ان کے ذریعے سے انہوں نے بھی لکڑی سے اٹھا کر اس کو گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر ڈالے اور اس طریقے سے اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا. تو فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وہ برباد ہو جائے. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے, اس کا اصل نام اوریجنل نام عبد العزیٰ ہے. قرآن نے عبد العزیٰ ذکر نہیں کیا کیونکہ عزیٰ اس زمانے میں بت کا نام تھا. عزیٰ بت کا نام تھا, تو بت کے نام پر نام اس کا رکھا گیا تھا کہ عزیٰ کا بندہ, عزیٰ کا بیٹا بندہ. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام نہیں, اس کا لقب ذکر کیا. ابو لہب تو اس کا لقب ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا. لہب عربی میں کہتے ہیں چنگاری, شعلے کو, آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے, اس کے چہرے میں اتنی چمک تھی ابو لہب کے, اتنا خوبصورت تھا وہ, دور سے آگ کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا, اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا ابو لہب, شعلے والا. تو اللہ رب العزت نے وہی لقب ذکر کیا, اور آگے آگ, جہنم کی آگ کے لیے بھی وہی صفت, سیصلی نارا ذات لہب, وہ ایسی آگ میں جائے گا کہ جو شعلے والی ہوگی, انجام بھی ویسے ہی. تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا, نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی. اس کا مال اس کے, کیونکہ وہ کہتا تھا اس سے, جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, مرنے کے بعد جنت ہے, مرنے کے بعد جہنم ہے, اگر تو برے کام کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو وہ کہتا تھا کہ میں کیسے جہنم میں جاؤں گا, میرے پاس تو مال ہے میرے پاس. اور دوسری بات کہ وہ مال اس کے پاس, ایک تو خود کی کمائی بھی بہت تھی اس کے پاس, دوسرے وہ بیت اللہ کا مجاور تھا. وہ بیت اللہ میں, کعبۃ اللہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے, کعبۃ اللہ میں جو 360 بت, پورے عرب کے الگ الگ قبیلوں کا ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. تو وہ سارے قبیلے والے سال بھر میں آ کر اس اپنے بت پر چڑھاوے چڑھاتے تھے. کوئی چادر چڑھا رہا ہے, کوئی پیسے چڑھا رہا ہے, کوئی سونے کی چڑیا, سونے کے ہرن اس پر چڑھاتے تھے وہ, اور وہ سارے ابو لہب لیتا تھا. ابو لہب کی ذمہ داری تھی وہ. تو وہ کچھ غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیا, مکے والے سرداروں کو کچھ دے دیا, باقی اکثر یہ ابو لہب ہڑپ کر جاتا تھا. کعبۃ اللہ کا مجاور بھی تھا, سارے بتوں پر جتنے پیسے اور جتنے چڑھاوے آتے تھے وہ سب اس کے کھاتے میں جاتے تھے, یہ سب وہ وصول کرتا تھا اور سب اپنے استعمال میں لاتا تھا. اس لیے اس کو مال پر بہت گھمنڈ تھا, میرے پاس تو اتنا مال ہے, لوگ جتنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں سب میرے قبضے میں آ جاتا ہے, اور پھر میری الگ سے کمائی بھی ہے, میرے بیٹے بھی کماتے ہیں. تو اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو میں زندہ ہو بھی گیا تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, یہ رشوت دے کر میں چھوٹ جاؤں گا. نعوذ باللہ. اس کا یہ نظریہ تھا, اس کی یہ سوچ تھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں یہ پیسے وہاں پر دوں گا تو جہنم سے بچ کر مجھے جنت مل جائے گی. اگر یہ ہے, اگر مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے تو پھر میں پیسے دے کر بچ جاؤں گا, یہ اس کا نظریہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا, نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی. یعنی جو مال اس کو وراثت میں ملتا تھا, ادھر چڑھاووں کا ملتا تھا, وہ بھی کچھ کام نہیں آیا, اور اس کے ہاتھ کی جو کمائی تھی وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آئی. جب اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی چیز نہیں بچاتی, انسان کی کمائی اور مال سب دھرا رہ جاتا ہے. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب ایسی آگ میں جائے گا جو شعلے والی ہے, ذات لہب, اور ساتھ ساتھ وامرأتہ, اس کی بیوی, حمالۃ الحطب, لکڑیاں اٹھانے والی. یہ اس کی بیوی بھی ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی. یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی. اس کی جو بیوی ام جمیل نام تھا, وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو آگے چل کے صحابی بن گئے, شروع میں وہ بھی اسلام کے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. ابو سفیان کی سگی بہن تھی ابو لہب کی بیوی, ابو سفیان کی سگی بہن تھی. تو وہ ابو سفیان اور ان کا جو خاندان تھا, شروع میں جب اسلام کے وہ لوگ مخالف تھے تو وہ پورا خاندان ہی بہت سخت دل لوگ تھے وہ. تو انہی میں سے یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی. یہ حمالۃ الحطب کیا کرتی تھی,
حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے کئی مطلب مفسرین نے لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گھر کے بازو میں تھی، کیونکہ گھر پورے بنو ہاشم کے گھر ایک ساتھ تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں ابو لہب کا گھر تھا. تو یہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح قرآن پڑھنے کے لیے اور تہجد پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر زخمی ہو جائیں، اس لیے وہ کانٹے بچھاتی تھی. اس لیے اس کو کہا گیا لکڑیاں چننے والی، اٹھانے والی، کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور اس میں سے کانٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی. دوسرے اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، کیا مطلب کہ چغل خور تھی وہ. لکڑیوں سے لکڑیاں کیا کی جاتی ہیں؟ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. تو چغل خور جو ہوتا ہے وہ بھی آگ، لڑائی کی آگ جلاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگایا، ادھر کی بات ادھر لگایا. تو چغل خور آگ جلاتا ہے نا، لڑائی کی آگ بھڑکاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی اس کو چغلی کی بہت عادت تھی اور چغلی کرنا اس کو بہت پسند تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حمالۃ الحطب کہا کہ یہ لکڑیاں چننے والی یعنی آگ لگانے والی ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی ہے، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا. اسی طریقے سے لکڑیاں چننے والی اس کو اس وجہ سے بھی کہا گیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جب جہنم میں جائے گی، تو یہ ابو لہب کی جو جہنم ہے، ابو لہب جس جگہ ہوگا تو وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک کام دیا جائے گا کہ یہ لکڑیاں لے جا کر ابو لہب کے اوپر ڈالے گی تاکہ آگ اور بھڑک جائے، تاکہ آگ اور. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ تکلیف کے لیے کانٹے بچھاتی تھی، تو وہاں وہ اپنے شوہر کے خلاف، جس شوہر سے اس کو بہت محبت تھی، جس کی محبت میں آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، تو اب وہ جہنم میں اسی شوہر کی آگ بھڑکانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہیں، لکڑیاں اٹھا کر جہنم میں اپنے شوہر کی آگ بھڑکانے کا ذریعہ بنے گی. اب اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی بنی ہوئی موٹی رسی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کی طرف اشارہ کیا. اس کی بری موت کیسی آنے والی ہے اس کی اللہ رب العزت نے پیشین گوئی پہلے سے خبر دے دی. اب اس کی موت واقعتاً ایسی ہی ہوئی کہ وہ لکڑیاں چننے کا ایک مطلب جو ہے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کنجوس بہت تھی، حالانکہ مالدار اتنی ہے. وہ سارے کعبۃ اللہ میں جتنے چڑھاوے اور جتنے نذرانے آتے تھے سب اس کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو لہب خود کما رہا ہے، اس کے بیٹے کما رہے ہیں، تو بتائیے کتنا مال ہوگا اس کے پاس. لیکن پھر بھی اتنی کنجوس تھی وہ کہ لکڑیاں جو ہے خود جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیاں کاٹ کر لاتی. مارکیٹ میں جو لکڑیاں ملتی ہے وہ خریدتی نہیں تھی کہ پیسے چلے جائیں گے. حالانکہ اتنے مالدار لوگ عام طور پر یہ تکلیف نہیں اٹھاتے، وہ مشقت نہیں اٹھاتے، وہ تو جو لکڑیاں بیچنے والے ہیں ان سے لکڑیاں خرید لیں گے. لیکن یہ اتنی کنجوس تھی کہ لکڑیاں خود جا کر لاتی تھی. اور جب وہ لاتی تھی تو لکڑیوں کا گٹھا جو ہے سر پر رکھتی تھی، اور جو اس کی جو رسی ہوتی تھی، جس رسی میں لکڑیوں کو باندھا گیا ہے، تو اس کا جو حصہ بچ جاتا تھا تو وہ اپنے سر پر لپیٹ لیتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کو ہی ذریعہ بنایا اس کی موت کا، اس کا اشارہ کیا گیا. ایک مرتبہ وہ لکڑیاں لے کر آ رہی ہے، اس نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھ دیا اور جو رسی بچی ہوئی تھی وہ سر پر لپیٹ دی. اچانک کیا ہوا، ٹھوکر لگی اور لکڑیوں کا گٹھا گر گیا. تو جو بچی ہوئی رسی سر پر تھی وہ گلے میں آ گئی اور پھانسی لگ گئی اور اسی میں مر گئی. یہ انجام ہوا. تو کہا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، جید کہتے ہیں گردن کو، اس کی گردن میں حبل رسی من مسد. اس زمانے میں کھجور کی جو رسی بنی جاتی تھی جو بہت مضبوط ہوتی تھی، وہ مضبوط رسی اس کے گلے کا پھندا بنے گی اور اسی میں یہ مرے گی. تو اس کے انجام کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ کیا. اب اس سورت سے جو حاصل ہونے والے سبق ہے وہ سنیں. پہلا سبق اس سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ابو لہب جو ہیں
اس کا اتنا برا انجام ہوا. اس میں زیادہ کردار جو ہے اس کے اندر حب جاہ اور حب مال بہت تھی. ابو لہب کے اندر حب جاہ، مقام، تکبر تھا اس کے اندر، بڑائی تھی کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں گا تو یہ کعبۃ اللہ سے جتنا نذرانہ ملتا ہے، بتوں پر جتنے چڑھاوے آتے اس کا جو پیسہ ملتا ہے یہ سب پیسہ بند ہو جائے گا. تو یہ بند ہو جائے گا، پھر میری جو چودراہٹ ہے، میرا جو مقام ہے، وہ مقام مجھے چھوڑنا پڑے گا. تو اس کے اندر یہ تکبر تھا اور بڑائی تھی، اس کے اندر مال کی محبت تھی، اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر سکا. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے یا جاہ اور مرتبے اور مقام کی محبت کی وجہ سے کبھی حق کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. یہ چیزیں عام طور پر حب جاہ، مقام، تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر، مقام کی چاہت ہوتی ہے، عہدے کی چاہت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے حق پر آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو کبھی بھی ان چیزوں کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ابو لہب نے حق کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے. ایک تو مقام کی چاہت تھی، اس کو مرتبے کی چاہت تھی، دوسرے مال کی بہت محبت تھی. ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کا ایندھن بن گیا، ہمیشہ کی جہنم کا ٹھکانہ بن گیا. حالانکہ وہ کتنے بڑے بڑے مقام حاصل کر سکتا تھا، اس کے بیٹے بھی کتنے بڑے بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن سکتے تھے. وہ کتنا بڑا شرف ہے. آخری نبی، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، ان کے داماد بننے کا شرف حاصل ہو سکتا تھا اگر وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں ہوئے. یہ مال کی محبت اور جاہ اور مقام اور مرتبہ اور عہدے کی چاہت اور لالچ، یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی. انسان بڑے بڑے شرف سے اور بڑے بڑے مقام سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنے اندر سے تکبر نکالنا چاہیے. مقام اور مرتبے کی جو لالچ ہے، شہرت اور اونچائی پر جانا، یہ جو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، اس کو کچلنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو یہ چیزیں حق پر چلنے میں رکاوٹ بن جائے اور انسان گمراہی کا شکار ہو جائے. ایک سبق تو اس سے یہ ملا. دوسرا سبق اس سے یہ بھی حاصل ہوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ نصر، اس میں سیاسی فتح کا تذکرہ ہے. سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو فتح، طاقت کے اعتبار سے، طاقت اور سیاسی کی اعتبار سے مسلمانوں کو فتح اور غلبے کا تذکرہ ہے. اور اس صورت میں فکری اعتبار سے فکری فتح کا تذکرہ ہے. کیسے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی فتح، یعنی طاقت کے زور پر کسی ملک کو فتح کر رہے ہیں تو وہ سیاسی فتح بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکری فتح، کہ جب کسی ملک کو فتح کر لیں تو وہاں کے لوگوں کا ذہن بدلیں، وہاں کے لوگوں کی فکر اور سوچ بدل دیں. اگر فکر اور سوچ نہیں بدلے گی تو پھر کامل فتح اسلام کو حاصل نہیں ہوگی. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثال دیکھیں. صحابہ کرام نے مصر کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا. صحابہ نے افریقہ کو فتح کیا. صحابہ کے جو ملک فتح کیے ہوئے ہیں وہ آج تک 1400 سال کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں. اکثر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں. وہ 1400 سال میں وہ کبھی غیروں کے ہاتھ میں نہیں گئے. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام سیاسی فتح بھی طاقت کے زور پر پہلے سیاسی فتح حاصل کرتے تھے، پھر دوسرے نمبر پر ذہنی اور فکری فتح بھی حاصل کرتے تھے. سب کے ذہن جیت لیتے تھے اور ان سب کو اسلام کی طرف موڑ دیتے تھے، پورے ملک کو. لیکن دوسرے جو فاتحین ہیں ان میں یہ تھوڑی کمی رہ گئی. جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان کی ایک مثال سامنے ہے کہ ہندوستان میں ہماری سیاسی فتح تو ہوئی، 800 سال 1000 سال ہم نے حکومت کی، طاقت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے ہم نے یہاں فتح کی، لیکن ذہنی فتح نہیں ہوئی. فکری فتح جیسے ہونا چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی. اس لیے اس کا نقصان کیا ہوا کہ پہلے بھی یہاں غیر مسلم زیادہ تھے، آج بھی وہی زیادہ ہے. 800 سال جب ہم نے حکومت کی تو اتنا ذہنی انقلاب اور فکری انقلاب اتنا آ جانا چاہیے تھا کہ یہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے تھے، یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جانی چاہیے تھی. لیکن یہاں جو مسلمان فاتحین آئے وہ صحابہ کی طرح نہیں تھے، وہ صحابہ کی طرح نہیں تھی. یہ کمی رہ گئی کہ سیاسی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے تو فتح کر لیا لیکن فکری اعتبار سے فتح نہیں کیا. تو اس وجہ سے جو ہے کامل اسلام کی فتح نہیں ہوئی. تو یہاں پر اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فکری فتح میں عام طور پر جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ ابو لہب کے جیسے لوگ ہیں. ابو لہب کے جیسے لوگ جن کے اندر مال کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، یہ لوگ جو ہے فکری ذہنی فتح میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان کو ختم کیا جائے،
ان کو ختم کیا جائے اور باقی لوگوں کے اوپر ذہنی فتح مسلط کی جائے، فکری فتح دی جائے، لوگوں کو اسلام کا نمونہ، اسلام کا صحیح کردار پیش کر کے لوگوں کے ذہن اور دل جیتے جائیں، تو پھر اس سے اسلام کو کامل فتح ملے گی، مکمل اسلام غالب آ جائے گا۔ دوسرا سبق یہ ملا ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو ہے اس سے یہ بھی ملا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ کو کسی بھی طرح آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کے جسم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت اس سے بہت زبردست انتقام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا خطرناک انتقام لیتے ہیں، جیسے ابو لہب سے لیا، اس کے بیٹے سے لیا، اس کی بیوی سے لیا۔ تو آج کل یہاں ہندوستان میں ایسے خبیث اور ایسے ملعون اور ایسے گندی فطرت کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس صورت میں بہت بڑا پیغام ہے، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ تم یہ مت سمجھو تمہارے پاس حکومت ہے، طاقت ہے تو تم بچ جاؤ گے، نہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ بھی گئے، قدرت کے ہاتھ سے نہیں بچو گے۔ قدرت ایسا انتقام لے گی کہ دنیا کے لیے تم عبرت بن جاؤ گے، جیسے ابو لہب عبرت بن گیا، اس کی بیوی عبرت بن گئی، اس کا بیٹا عبرت بن گیا۔ جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ خود انتقام لیتے ہیں، اور ایسا انتقام لیتے ہیں، ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ ایک پیغام یہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبق اس سورت سے مل رہا ہے، ادب کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے، ادب بھی سکھایا گیا۔ دیکھیں اس سے پہلے ایک سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں شروع میں قل کا لفظ ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ پیغام نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا، آپ کہہ دیجئے اے کافرون، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اور لوگوں کو پیغام دیا۔ اسی طرح اس سورت کے بعد 3 سورتیں ہیں، ان تینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے قل کا لفظ ہے، آپ کہہ دیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ اب تبت یدا میں بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ابو لہب تو زیادہ دشمن حضور کا تھا۔ کس کا تھا؟ زیادہ دشمن تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ تعالیٰ کا دشمن بعد میں، پہلے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے آپ کہہ دیجئے قل تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہلوایا۔ کیوں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ادب اللہ رب العزت نے بتایا کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ابو لہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کتنا بھی گندا رہنے دو، خبیث رہنے دو، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ چچا ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدمی کا چچا باپ کے جیسا ہوتا ہے، عم الرجل شنو ابی، آدمی کا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب باپ کی طرح ہے تو باپ سے انسان جو ہے باپ کو بد دعا دے، باپ کو جو ہے ہلاکت کا پیغام دے، باپ کو بربادی کی خبر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چچا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے جیسا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا آپ کہو، ڈائریکٹ اللہ نے خود کہہ دیا کہ ابو لہب برباد ہو جائے۔ اس کی جو بربادی کی خبر تھی وہ اللہ نے خود سنا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہیں بنایا۔ یہ ادب سکھانے کے لیے کہ باپ کا، چچا کا اسلام میں ادب کا کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی العلی الاعلی۔